الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی مرتبہ رتبہ شان و شوکت اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دینا ہے جو ہمارا خالق بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی درود اور سلام ہو امام الاولین والآخرین سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس نبی آخر الزمان کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے میرے نوجوان ساتھیوں زندت سفید ریش بزرگوں عفت و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی میری ماں اور بہنوں آج ہر بندہ پریشان ہے مشکلات میں مصیبتوں میں بیماریوں میں تنگیوں میں فتنوں میں مالی جانی نفسیاتی روحانی
اجتماعی انفرادی طور پر آج ہر بندہ مصائب میں مبتلا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل نے ہم کو جکڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ساری مشکلوں کو، ساری پریشانیوں کو یا ساری مصیبتوں کو ہمارے گھر کا پتہ ملا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں آج ہر بندے کی زبان پر گلہ ہے، شکوہ ہے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگیوں کی وجہ سے اور فتنوں کی وجہ سے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم لوگ اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، دکھ اور غموں کی وجہ دوسرے شخص کو بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے سورہ شورى فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی دکھ، جو بھی غم، جو بھی من، جو کچھ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر پریشان ہیں تو اس کی وجہ ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، دوست ہے. آج ہم بیمار ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے رشتے داروں کا ہاتھ ہے. آج حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے اوپر لوگوں نے تنگیوں کے جادو کیے ہوئے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. قرآن کا وعدہ ہے جو پریشانی، مصیبت، دکھ، غم، بیماری جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اس کا اصل کریڈٹ تمہارے اوپر جاتا ہے. ہمارے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اپنے کرتوت ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اعمالوں کو درست کر لیں نا تو ہماری مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آنے والی جو مصیبتیں، پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما دے گا. تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے. آپ دیکھیں آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل میں اس کے سائے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ ٹھیک ہیں، ہماری ٹانگیں ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک ہے، دماغ ہمارا شل نہیں ہے، دماغ ٹھیک ہے. ہمارے اندر اتنی عقل ہے کہ ہم محنت کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دنیا کو پڑھ سکتے ہیں. کہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ آپ معاشرے کا وزٹ کریں، ایک نظر دوڑائیں، آپ بازاروں میں جائیں، گلی کوچوں میں جائیں، لوگوں کے ہجوم میں جائیں، آپ یہاں سے تک رہ جائیں کہ آپ دیکھیں کہ کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، کوئی آنکھوں سے معذور، کوئی کانوں سے معذور. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ کے فضل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسری بات، جہاں اللہ کے فضل کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، وہاں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کے سائے تلے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، آپ گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. آپ اگر شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. اس رب تعالیٰ نے، رب الکریم نے، مہربان نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رازق کا حقیقی طور پر شکر ادا کریں، شکر گزار بن جانا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں ہمارا اول فرض ہے کہ جس مالک نے بن مانگے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مالک کا شکر گزار کریں. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
بھائیوں دوستوں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر تم میرے شکر گزار بن جاتے ہو، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بن جاتے ہو، میرا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں نوازتا رہوں گا، نوازتا رہوں گا، نوازتا رہوں گا، اپنے فضل و کرم سے دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہو، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے پھر یہ تمہاری جو یہ حرکت ہے، یہ کرتوت ہے، اس وجہ سے میں تمہارے اوپر سے اپنی نعمتوں کو چھین دیتا ہوں، ان عذابی لشدید، اور تمہارے اوپر ایک شدید عذاب کو مسلط کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آج ہماری مشکلوں کی ایک وجہ ناشکری ہے۔ اگر ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے تو آج ہمارے اوپر پریشانیاں نہ ہوتی، آج ہمارے اوپر یہ مشکلیں، یہ تنگیاں یہ نہ ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ میرے بھائیو ذرا آیت کو سمجھیے گا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم میں اپنی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے اعمالوں کو نہ بدل دے۔ اللہ اس قوم پر اپنے انعام کو، اپنی نعمتوں کو نازل نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے اعمالوں کو درست نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ کی نعمتیں نہیں آئیں گی، جب اپنے عمل درست ہو جائیں گے اللہ کی نعمتیں ہمیں ہو جائیں گی۔ ایک آیت اور سنیں قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، جو قوم میرا شکر ادا کرتی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کی، اپنا عذاب اس قوم کے اوپر نازل کرنے کی۔ ان شکرتم وآمنتم، جب کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ایمان بھی لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، جو قوم ایمان لائے، رب کا شکر ادا کرے، اللہ اس قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتا، وہ قوم مشکلوں میں نہیں جھگڑ سکتی، وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتی۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز سمجھیے گا ذرا، میرے محترم بھائیوں دوستوں، جس طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں نا، اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ دو وجوہات ہیں، ایک اپنے رب کریم کا شکر ادا کریں، دوسرا اس رب کریم کے محبوب کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، اور میرے صحابہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تھامے رکھا، چمٹے رہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے ہلاک نہیں، تباہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری کیا فرمایا وسنت الرسول، ایک میری سنت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی سمجھنا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہاں پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ آج ہماری مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے بن جائے نا تو ہماری یہ مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی۔ جو قوم پیغمبر کی نافرمان ہوتی ہے وہ مشکلوں میں جبری رہتی ہے۔ چند دلیلیں میں رکھوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بات کھل کر سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ، جو قوم آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، آپ سے انہیں ڈرنا چاہیے۔
ان تصیبہم فتنۃ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی فتنہ مسلط کر دے، او یصیبہم عذاب الیم یا اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ جو قوم پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتی نا، اللہ کا فتنہ، اللہ کی طرف سے عذاب اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ آگے چل کے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا تھا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جب قوم میری بات کی مخالفت کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی، میری بات نہیں سنتی، انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر پریشانیاں اور مصیبتیں مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹے اور تم اندر گھس جاؤ زمین میں، اللہ تمہیں تباہ کر دے، تمہیں دفان کے رکھ دے۔ تم اپنا جب منہ کھولتے ہو تو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور فلاں نے یوں فرمایا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہماری زبانوں سے بھی بسا اوقات نکل جاتا ہے کہ فلاں نے یوں فرمایا تھا اور فلاں نے یوں فرمایا تھا، فلاں امام نے، فلاں ولی نے، فلاں بزرگ نے، فلاں بابے نے یوں یوں کہا تھا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، اس کے بعد کسی کی بات کو ترجیح نہیں دینی، کسی کی بات کو نہیں سننا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں، آپ ذرا سمجھیے گا، لکھا ہے اگر میری کوئی بات میرے نبی کی بات سے ٹکرا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار پر پٹک دینا، اللہ کے رسول کی بات کو لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم بزرگوں کے اقوال سناتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کی قصے کہانیاں چلتی رہتی ہیں، ولیوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں، فلاں قول فلاں بابے نے یوں یوں کہا تھا۔ خدا کا خوف کریں، عبداللہ بن عباس کے قول کو یاد رکھیں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسی قوم پر جو اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کر کے کسی ولی کی بات کو آگے کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کے عذابوں کے اندر، کبھی زلزلے کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی بارشوں کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، اور کبھی مہنگائی کی صورت میں عذاب ہے، کبھی ہمارے ظالم حکمران ان کی صورت میں ہم پر عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اپنے نبی کے نافرمان ہیں۔ اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں کہا کریں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ گلے شکوے کرنا ہے اپنے رب کے سامنے کریں نا، حالات ٹھیک نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو یہ گلے شکوے رب کے سامنے کریں، اور لوگوں کے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ مشکل کشا ہے؟ کیا وہ حاجت روا ہے؟ کیا وہ داتا دستگیر ہے؟ جو مالک خالق رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے آپ؟ میرے بھائیوں، مصیبتیں ساری دور ہو جائیں، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں، آئے نا اپنے رب کے سامنے جھک کر دیکھیں۔ میرے بھائیوں آگے چلیں، آپ دیکھیں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر پریشانیاں، ان کے اوپر مصیبتیں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں غزوہ احد ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اختتام میں مسلمانوں کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی، بڑی شاندار فتح دی۔ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کا جو تیر انداز تھے نا، ان کا ایک دستہ، ایک لشکر چھوٹا سا، اور پہاڑ کی پچھلی جانب ایک چوٹی میں کھڑا کیا تھا کہ اگر یہاں سے کفار ہے تو ان کو تیرے مار مار کے بھگا دینا، ان کو یہاں سے آنے نہ دینا، یہاں سے حملہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب احد والوں کو ایک بڑی خوبصورت شاندار فتح عطا فرمائی تو صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ جب کافر بھاگے تو اپنا سامان چھوڑ کے، اپنے جانور چھوڑ کے، اپنی زندہ تلوار نیزہ سب چھوڑ کے بھاگے۔ مسلمانوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ چھوٹا سا لشکر ہے،
اور ہم یہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. چند صحابہ تھے ان میں جنہوں نے کہا کہ ہم ادھر ہی رہیں گے, ہم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے جگہ کو نہ چھوڑنا, ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن چند صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں بات پتہ کر لیں. انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. وہ صحابہ کم ہو گئے, کفار کو موقع مل گیا, پیچھے سے حملہ کیا, مسلمانوں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی کرتے. اگر وہ صحابہ علیہ السلام کی بات کی اطاعت کرتے, بات کو مانتے, یہ نوبت نہ آتی اور یہ پریشانی نہ اٹھانی پڑتی. آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. عمر امیر المؤمنین ہے, اپنے گھر سے نکلتے مسجد کی طرف, راستے میں کیا دیکھا کہ لوگوں نے غلہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اناج اکٹھا کیا ہوا ہے, اور پوچھا نہیں یہ اناج کیسا ہے, یعنی کہاں سے آیا, کس کا ہے, اور بتایا کہ یہ آپ کے غلام, آزاد کردہ غلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام فرہ, ان دونوں نے مل کر اکٹھا کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیں دی, عثمان کو بھی, اور جو اکٹھا کرنے والے تھے انہیں بھی دعائیں. کچھ دیر بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ یہ جو مال اکٹھا کیا ہے یہ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے, یعنی جمع کیا ہوا ہے, مال اسٹاک کیا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر آتے ہیں, دونوں کو بلایا, اپنے آزاد کردہ غلام کو, عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام فرح کو, اور سامنے کھڑا کر کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو لوگ اپنی امت کے لوگوں میں سے مال کو اکٹھا کر لیں, اناج کو اکٹھا کر لیں, حالانکہ انہیں ضرورت ہو, اور انہیں مال نہ پہنچائے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو یا ان لوگوں کو ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے. یعنی اللہ کا عذاب آتا ہے اس قوم پر اور لوگوں پر. اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ جو غلام تھے, فوراً انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہہ دیا کہ امیر المؤمنین میں آج کے بعد یہ کاروبار نہیں کرتا, میں نے کاروبار چھوڑ دیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں, میں کرتا ہی نہیں ہوں, میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ جو غلام فرح تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو لوگوں میں خریدتا ہوں, لوگوں میں بیچ دیتا ہوں, میرا تو اکٹھا کرنے کا مقصد کوئی جمع کرنا تو نہیں ہے, کاروبار بھی طور تک کرنے لیتا ہوں, انہیں کے درمیان لیتا ہوں, انہیں کے درمیان میں فروغ کر دیتا ہوں, نہیں دیتا ہوں. کچھ ٹائم گزرا, کچھ عرصہ گزرا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کرتے کہتے ہیں کچھ ٹائم گزرا تو ہم نے کیا دیکھا کہ عثمان کے آزاد کردہ غلام جو فرح ہے وہ کون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا. تو میرے بھائیوں, نبی کی اطاعت میں ہماری مشکلوں کا حل ہے, نبی کی نافرمانی میں ہماری مشکلیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں پر مسلط کر دی جاتی ہیں, ہماری جانوں پر مسلط کر دی جاتی ہے, مال اسباب سب تباہ ہو جاتے ہیں. آئے آگے چلے میرے بھائیوں دوستوں. اسی طرح مشکلات کو دور کرنے کے لیے تقوی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اور جو تقوی اختیار کر لے اللہ کا. ہمارے بہت سارے دوست یہاں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں نہیں پتا کہ تقوی ہوتا کیا ہے. نام تو سنتے رہتے ہیں کہ تقوی, لیکن تقوی ہوتا کیا ہے. تو پہلے سمجھ لیجیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. تقوی دل کے اندر اپنے اللہ کا ڈر اور خوف کو تقوی کہتے ہیں. جس بندے کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہونا, جس ڈر کی وجہ سے وہ برائی کی طرف اپنے قدم نہ اٹھا سکے, جس ڈر کی وجہ سے وہ فرض نمازوں کی ادائیگی سے پیچھے نہ ہٹ سکے, اس بندے کو متقی کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو بندہ متقی ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج ہماری سب سے بڑی وجہ رزق ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ آج ہم سب کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ رزق ہے. اس پیٹ کی وجہ سے
کوئی ڈاکے ڈال رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی گن پوائنٹ پر لوٹ ماری کر رہا ہے، کوئی حلال کما رہا ہے، کوئی حرام کما رہا ہے، صرف اس پیٹ کی وجہ سے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ آپ کو وہاں سے رزق بھی دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھے تو صحیح، تو قرآن کو، دین کو، شریعت کو سمجھے تو صحیح. ہماری مشکلیں مشکل ہی نہیں، ہماری مصیبتیں بھی مصیبتیں نہیں رہیں گی، حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں. میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی جو سزا ہے نا وہ قیامت والے دن ملے گی. حالانکہ ایسا نہیں. آج ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ بھائی گناہ کرو گے، زنا کرو گے، چوری کرو گے، قیامت والے دن یہ سزا ملے گی، قیامت والے دن وہ سزا ملے گی. قیامت کا معاملہ اپنی جگہ ہے. قیامت میں جو آپ کے ساتھ حساب و کتاب ہونا ہے، جو سزا، جو جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس دنیا کے اندر بھی آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے نہیں سوچا آپ اگر ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم آپ کے اوپر بھی ہونا ہے. آپ اگر زانی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی جو ایک نحوست ہے آپ کے گھر کے اوپر بھی ہو. جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے. یہ دنیا کا ایک حساب ہے، دنیا کا نظام ہے. دنیا جو چل رہی ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی پر چل رہی ہے. آج جو بوتے ہو کل وہی آپ کاٹتے ہو. میرے بھائیوں دوستوں، آپ دیکھیں ماں اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آ رہی ہے. دنیا کے اندر ہم گناہ جو بھی کرتے ہیں نا اس کی مصیبتیں بن کر ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، جس طرح گناہ یہ ہمارے گھروں میں مصیبتیں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، اسی طرح توبہ کرنا، استغفار کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جس قوم میں آپ موجود ہیں میں اس قوم پر عذاب نہیں دیتا. آگے کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اے نبی جب قوم استغفار کرتی ہے میں اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتی. میرے بھائیوں دوستوں، یہ بات سمجھیے گا، دو چیزیں ہیں. جب تک یہ دو چیزیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. دو چیزیں، نمبر ایک ہمارے درمیان میں اللہ کے نبی کا ہونا. اگر نبی جس قوم میں موجود ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اور دوسری بات، جو قوم توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نہیں آتا. اب یہ دو چیزیں ہیں ہمارے امان اور تحفظ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اب ان میں ایک چیز اللہ کے نبی کا ہمارے درمیان میں ہونا اب ممکن نہیں، لہذا یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، اب ختم ہو گیا ہے. لیکن دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کریں، آج ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے عذاب کو اٹھا دے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے. تو میرے بھائیوں دوستوں، اسی طرح بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی دل پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے نا، آپ ان اعمالوں کے ذریعے سے اپنے رب سے مصیبت دور بھی کروا سکتے ہیں، اپنی پریشانی دور بھی کروا سکتے ہیں اپنے ان اعمالوں کی وجہ سے. آپ نے نہیں سنا بنی اسرائیل کا واقعہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، بارش ہو گئی تو انہوں نے سفر ایک غار میں چلے گئے. ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا آ کے غار کے منہ پہ، آنکھ بند ہے، اندھیرا ہے، تینوں اندھیرا ہے. آپس میں صرف گفتگو کر سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے. اس وقت کوئی موبائل کا سسٹم نہیں تھا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ فون کریں، گھر والے آئیں گے، کرین لائیں گے، یہ پتھر کو ہٹائیں گے تو ہم باہر آ جائیں. نہیں، وہ سمجھ گئے یہاں سے صرف 2 چیزیں باقی ہیں، ایک یا تو موت ہے، دوسری یا وہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک اللہ والا اٹھا کہنے لگا ایسا کرو، اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے نا خالص اللہ کے لیے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر. ایک نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، میں بکرے چرانے نکلتا تھا، دور چلے جاتا تھا،
رات کو آتا تو سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیا کرتا۔ کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میں بہت دور نکل گیا، دیر ہو گئی، واپسی پہنچا تو میں نے دیکھا والدین سو چکے ہیں، میں نے دودھ کا پیالہ بھرا، اللہ تو جانتا ہے میں اپنے والد کے سہارے کھڑا ہو گیا، میرے بچے میرے پاؤں میں بلبلا رہے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا، اور میں نے اپنے والدین کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، صبح ہو گئی میں کھڑا رہا، جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر تو راضی تھا، اگر تو راضی ہو گیا اللہ تو آج اس مصیبت سے ہمیں دور کر دے، کم از کم اللہ اتنا اس پتھر کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پتھر کو تھوڑا سا جو ہے ہٹا دیا، آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرا اٹھا کہنے لگا یا اللہ میں نے بھی ایک نیکی کا کام کیا ہے، میری چچا زادہ بہن تھی، مجبور تھی، پیسے چاہیے تھے، 100 درہم کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس بھی نہیں تھے، میں نے محنت کی، کوشش کی، بڑی جدوجہد کے بعد میں نے 100 درہم اکٹھا کیا، جب میں اس کو دینے لگا تو میں نے کہا میری بھی کوئی جذبات خواہشات ہیں، تو وہ پوری کر دے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوا اس نے کہا اتق اللہ، میرے بھائی اللہ سے ڈر جا، اللہ تو جانتا ہے میں نے درہم دے دیے، میرے دل میں تیرا ایسا ڈر ایسا خوف پیدا ہو، میں پیچھے ہٹ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے درہم دے دیا، اس کو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے، صرف تیری رضا کے لیے، اگر تو راضی ہو گیا اللہ کی اس مصیبت سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا ہوگا۔ اب تیسرا اٹھا کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے میں نے کچھ مزدور کام پہ لگائے تھے، شام کا وقت ہوا مزدوری دے دی، ایک مزدور میرے ساتھ اڑ گیا، کہتا ہے نہیں میری مزدوری زیادہ ہے، میں نے کہا بھائی یہی دے پاری تھی، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں لی، اللہ تو جانتا ہے میں نے اس پیسوں میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھا، میں نے اس پیسوں کو اناج میں لگایا، اناج سے فصل ہوئی، فصل سے میں نے بھیڑ بکریاں خریدی، ایک وقت ہوا جب وہ آیا آگے کہتا ہے بھائی ظلم نہ نہیں کرو، زیادتی نہ کرو، میری جو مزدوری تھی وہ دے دو، میں نے کہا یہ سارے جو جانور دیکھتے ہو نا تمہارے لے جاؤ، اللہ وہ کہنے لگا کہ مذاق تو نہ کرو، میری وہ تھوڑی سی مزدوری تھی وہ دے دو، میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، یہ سارے جانور تمہاری مزدوری کے پیسوں میں سے یہ لے جاؤ۔ اب یہ شخص کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے وہ سارے جانور لے گیا، اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے اللہ اس مصیبت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، یہ تینوں شخص باہر آ جاتے۔ آپ سمجھے اس حدیث کو کہ نہیں؟ آپ خود بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، آج ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی ہے کہ جس نیکی کی بدولت، جس نیکی کے ذریعے سے، جس نیکی کے وسیلے سے ہم اپنے رب سے کچھ مانگ سکیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں جکڑے ہوئے ہوں، کسی بیماری میں جکڑے ہوئے ہوں، کسی تنگی میں جکڑے ہوئے ہوں، ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہو۔ ایسی نیکیاں کریں، ایسی خفیہ نیکیاں کریں کہ جب موقع آئے تو اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کو رکھ کر اپنی اس مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آلات، مصیبت، پریشانیاں آپ جانتے ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ صرف اپنے رب کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں، اور ہم اپنے رب کی رحمت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کو نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اللہ کے بن کے اپنی اللہ کی رحمت کو ٹھکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ صَدَقَةُ السِّرُّ لِتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، یہ جو خفیہ طور پر جو صدقہ کرتے ہیں نا، خفیہ طور پر، ایک تو وہ صدقہ ہوتا ہے نا جو سب کے سامنے دے دیا گیا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، صدقہ دے دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، صدقہ تو صدقہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اِنَّ صَدَقَةُ السِّرِّ لِتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، جو بندہ خفیہ طور پر صدقہ کر رہا ہے، ایسا صدقہ جو آپ نے دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس صدقے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
جو خفیہ طور پہ صدقہ کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں دوستوں، آج اگر ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں نا، آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، بخشش مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بھی ہے، آج لوگ سوالات کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بڑا سوال بن چکا ہے، بہت سارے لوگ ہیں اکثر مجالسوں میں، اکثر مواقعوں پر فون کال میسیجز آتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے، ہم کیا کریں، کیسے دعا کریں؟ دعائیں میرے بھائیوں سنیں، دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ ایک اصول سمجھانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی دعا کو قبول کروانا ہے نا، ایک اصول سمجھ لیں، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اصول یہ ہے کہ آپ جہاں پریشانیوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھولیاں اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تو آسانیوں کے اندر بھی، خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کریں۔ یہ جو ایک رابطہ ہے، یہ جو تعلق ہے، اس کو تازہ رکھیں۔ ہمیں جب خوشی ملتی ہے، ہم جب خوش ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس وقت یاد نہیں آتا۔ جیسے ہی پریشانی، مصیبت، دکھ، غم، بیماری ہمارے اوپر آتی ہے، فوراً ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک جو کال کرنے کا رابطہ ہے نا، یہ تعلق قائم کرنے کا، اس کو تازہ رکھنا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دینا، اس کو باسی نہ ہونے دیں۔ آپ جانتے ہیں مشکلوں میں تو کافر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، تو ہمارے اندر کافروں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو کافر تھے نا بنی اسرائیل کے، نبی السلام کے دور کے دیکھیں آپ، لات منات عزا کو پکارنے والے کافر، انہوں نے الگ الگ بتوں کے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ مشکلیں دور کرتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے، یہ اولادیں دیتا ہے، اور اس کے سامنے دوسری جو ہے حاجات رکھنی چاہیے، الگ الگ نام، الگ الگ کام دیے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ بحری سفر کرتے تھے نا، دوران سفر جب کشتی پانی موجوں میں لے لیتا تھا کشتی کو، کشتی ڈگمگاتی تھی، فوراً اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ ہم جانتے ہیں تو ہمارا رب ہے، اور اس موقع پر نہ لات آئے گا، نہ منات آئے گا، نہ عزا آئے گا، اللہ ہم جانتے ہیں اس موقع پر تو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مشکلوں میں تو کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، تو ہمارے اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ ہمیں چاہیے جہاں ہم مشکلوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، وہاں ہمیں آسانیوں میں، وہاں ہمیں خوشیوں میں، وہاں ہمیں اچھے اچھے مواقعوں پر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ تعلق قائم کرتے ہیں، آپ یہ رابطہ بنا لیتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، چند دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج مشکلوں میں پریشانیاں جب آتی ہیں نا، تو ہر بندہ اکیلا ان مشکلوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی مددگار ہو، کوئی تعاون کرنے والا ہو، جس کے ذریعے سے میری مشکلات بھی دور ہوں، پریشانیاں بھی دور ہوں۔ ہاں جی، ایسا ہوتا ہے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی آج مشکل میں ہوں، میرا بھائی بھی آ جائے میری مشکل کو دور کرنے کے لیے، میرا پڑوسی بھی آ جائے تو ہاتھ بٹا دے، تو مشکل میں ہوں۔ ایک ایسا موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے، سنیے گا، سمجھیے گا، ایک ایسا موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے جس موقع پر دنیا کے اندر کوئی اور آپ کا مددگار نہیں بن سکتا، کوئی اور آپ کا تعاون کرنے والا نہیں بن سکتا۔ ایسی مشکل ہوتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں اس مشکل میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اس ذات کے، وہ ایک اللہ ہے۔ اس موقع پر فطرت میں، انسان کے دل میں ایک آواز اٹھتی ہے، کاش ایسی ذات ہونی چاہیے، کاش ایک ایسا ہمارا خدا ہونا چاہیے کہ جو ہماری اس موقع پر بھی ہماری مشکل کو دور کرنے پر قادر ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل ہے نا، پریشانی ہے، بیماری ہے، آ جاؤ میرے در پہ، نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو مایوس نہیں کیا۔ چند دعائیں سنیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے دعا کرنے لگو تو یہ دعا کیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید،
اے پوری کائنات کو سنبھالنے والے، برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، بھولتے نہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں ہر موقع پر، ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ دعا تھی، آپ سکھاتے تھے، آپ یاد کرواتے تھے۔ دعائیں سنیں، اس کو سمجھیں، زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ جب آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میری آنکھ کی پلک کے جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ بات سمجھے کہ نہیں؟ آنکھ کی پلک جو ہے جھپکنے میں کتنا ٹائم لیتی ہے؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ میری آنکھ کی پلک کے جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللہ میرے سارے کاموں کو تو ٹھیک کرنے والا ہے، کوئی اور ٹھیک کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کریں، اپنی دعاؤں میں اللہ کو پکارا کریں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھا کریں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں۔ آئے میرے بھائی ایک دعا اور دیکھیں، آج نا موقع پر، قدم پر، ایک اسٹاپ پر شرک کے اڈے موجود ہیں کہ ہمارا جب گزر ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے شریک کیا ہوا ہے، یہاں پر بھی شرک چل رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو کہ آپ کا وہاں سے گزر ہو کسی دربار کے قریب سے، کسی قبر کے قریب سے جہاں پر لوگ چادریں بھی چڑھا رہے ہوں، ان سے مدد بھی مانگ رہے ہوں، تو میرے بھائیوں ایک دعا یاد کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شرک کی غلیظ گندی بدبودار بیماری سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں اس دعا کو پڑھیں۔ ایک دعا اور سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے دعائیں، آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، چھوٹی سی دعا۔ آپ یاد کریں، ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان سے لکھوا دیں، یہ آپ کو لکھ کر دیں گے، آپ دعائیں یاد کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، گارنٹی دی ہے، کسی اور کی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے۔ جو بندہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ملا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ آئے ایک دعا اور سن لیجئے گا کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، کہیں نکلتے ہیں، بازاروں کی طرف، راستوں میں، کسی کام کاج سے، تو ہماری نظریں معذور لوگوں پہ پڑتی ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، کوئی آنکھوں سے معذور، کوئی بیماریوں میں ملوث ہے، بہت بری بیماریوں میں۔ آج ہسپتالوں میں جب جائے نا تو ایمرجنسی کے اندر تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو کتنا رحمان ہے کہ تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ آج یہاں تو بھائی حالت ہی خراب ہے، فوراً ہماری زبانوں سے الحمدللہ نکلتا ہے، اللہ ہم رحمت تیری رحمت کے سائے میں۔ تو میرے بھائیوں جب بھی کسی مصیبت والے کو دیکھو، پریشانی والے کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھا کریں۔ آپ کہا کریں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے جو تو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے، جس بیماری میں میرا یہ بھائی ملوث ہے، مبتلا ہے، اللہ تیری ساری تعریفیں تیری لیے جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ تو ہی وہ رحمان ہے جس نے مجھے بہت سارے لوگوں میں سے چنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو سنا ہے دعا کریں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ایک بہت اہم اور ضروری اعلان ہے جو کہ آپ تمام احباب کے لیے ہے. آپ تک آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک سبب، ایک آلہ یہ مائک، اسپیکر یا مشینیں ہوا کرتی ہیں. اور جہاں جہاں تک اذانوں کی آوازیں، خطبات کی آوازیں، جمعے کی آوازیں، درس دروس کی آوازیں جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں